حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام۔ حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام۔ جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام۔ جو ملی ہے آپ کو دنیا میں شہرت کو سلام۔ آپ میرے آقا کے ہیں ایک حقیقی جانثار۔ آپ میرے آقا کے ہیں ایک حقیقی جانثار۔ آقا سے تھی آپ کو جو ایسی نسبت کو سلام۔ آقا سے تھی آپ کو جو ایسی نسبت کو سلام۔ چل پڑا کوہ احد بھی آپ کی میت کے ساتھ۔ چل پڑا کوہ احد بھی آپ کی میت کے ساتھ پیش کرنے آپ کی وہ ایسی جرت کو سلام۔ پیش کرنے آپ کی وہ ایسی جرت کو سلام۔ بن گئی پہلو میں اس کے آخری آرام گاہ۔ بن گئی
آتا ہے ہر ایک زائر آپ کی تربت کو سلام حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے حد و بے حساب انگنت مرتبہ درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء اشرف الانبیاء افضل الانبیاء امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک کون و مقام وارث کون و مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات وارث کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم نور مجسم امام الاولین والآخرین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آقا مولا حسنین پاک دی نانا جان سید زہرا پاک دی بابا جان سنگونگاراں دے غمخار کل نبیاں دے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے اندر ہدیہ درود پاک دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد حضرات دی محتشم برادران عقیدت و محبت عشاقان مصطفیٰ و غلامان اولیاء لائق صد احترام ذی احتشام مرکزی جامع مسجد جمال مصطفیٰ دے اندر دور دراز نزدیک تو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے تشریف لے کے آن والے میرے بزرگ دوست اللہ کریم میری اور آپ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبول فرما کے ساڑی اور ساڑے والدین دی بخشش دا ذریعہ بنائے۔ چونکہ رمضان المبارک تو بعد اے جڑا مہینہ گزر رہے ہیں شوال المکرم دا ہے اور میری ایک عادت ہے کہ میں موضوع دی مناسبت دے پیش نظر اپنے سامعین واسطے گفتگو دا ذخیرہ اکٹھا کر کے تے آپ احباب دی سماعتاں دے پیش نظر کرنے دی سعادت حاصل کردہ تو 15 شوال المکرم نو یعنی اس مہینے دی 15 تاریخ نو سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت غزوہ احد دے اندر پیش آئی اور او ہستی نے کہ جنہ دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم دی بارگاہ دعا کر کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی طرف بڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس سے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے
میرے رستے دے اندر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، انہاں نو کدی بھی مردہ نہ کہو۔ اللہ فرماندا ہے کہ وہ زندہ نے، اور اس طرح دے زندہ نے کہ اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نو رزق بھی ملدا ہے کھان پین واسطے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دے صاحبزادے جنہاں نو اللہ دے نبی نے سینے نال لا کے دعا کی تھی، یا اللہ میرے اس چچا عباس دے بیٹے عبداللہ ابن عباس نو کتاب و علم دا، کتاب و حکمت دا علم عطا فرما، اس دا سینہ روشن فرما دے۔ وہ فرما دے نے کہ یہ جڑی آیت ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے ساتھی جنہاں نے غزوہ احد دے اندر جام شہادت نوش فرمایا، انہاں دے حق وچ نازل ہوئی۔ اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 607 دے اتے ابو عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا اے ارشاد گرامی نقل فرمایا کہ میدان احد وچ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ دے ساتھی میدان احد وچ جدو شہید ہو گئے، تڑ کدھرے پہ ہے، بازو کدھرے پہ نے، انگلاں کدھرے پہیاں نے، جسم دا ایک ایک اعضاء جڑا وے وہ بکھریا پڑا ہے۔ کچھ لوگاں نے دیکھیا، دیکھ کے تے اپنی سمجھ اور شعور دے مطابق کہنے لگے آپس وچ گلاں کر کے کہ یار انہاں نو کی لبے ہے، جانا دے چھوڑیاں نے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے، اور انہاں دا جسم دا جڑا ایک ایک اعضاء بکھریا پیا ہے، انہاں نو کی لبے ہے، مر گئے نے۔ فوراً اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چ ایک آیت لے جا قرآن دی، تے جا کے میرے محبوب دی بارگاہ چ عرض کر محبوبہ آ جڑے کہندے پے نے نا کہ انہاں نو کی لبے ہے رب دی راہ تے جان دین دے بدلے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے، مر گئے نے، انہاں نو جا کے دس دیو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ خبردار انہاں نو مردہ گمان نہ سمجھو، جنہاں نے اللہ دے رستے تے جانا دیتیاں، اے اپنے رب دی بارگاہ وچوں رزق بھی کھاندے نے اور پیندے نے، اور رہندی دنیا تک قیامت دی صبح تک یہ زندہ ہے۔ احادیث دے اندر روایت ملدی کہ اللہ تعالیٰ شہید نو قیامت کا دن فرمائے گا جنت چلا جا، شہید جنت چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تری جان کندے نا تے قربان کی تھی؟ شہید کہیں گے یا اللہ تیرے نا تے۔ سندے پہ جے کہ ستے پہ جے؟ آج جڑے ستے نے نے انہاں نو اٹھانا تہاڈی ذمہ داری، جے میں کہاں گا تو پھر غصہ لگے گا، اے تے کوئی گل نہیں، میں پورا ہفتہ تیاری کراں تے میرے سامنے سننے والے ستے ہون۔ اللہ فرمائے گا شہید نو کہ جنت چلا جا، چلا گیا۔ اللہ فرمائے گا جان تسی کندے نا تو قربان کی تھی؟ یا اللہ تیرے نا تو۔ اللہ فرمائے گا یاقوت تے مرجان دے اے جڑے محالنے نا اے میں توانو دے چھڑے نے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، اے نیرہ دودھ تے شہد دیاں اے بھی توانو دے چھڑیاں نے۔ یا اللہ ٹھیک ہے،
اے ہوراں تے غلمان تے رضوان تہاڈی تابعداری واسطے یہ بھی تانوں دے چھوڑے نے. یا اللہ ٹھیک ہے اے شہیدو جنت وچ جیڑی چیز جیڑا پھل جیڑی نعمت کھان تے دل کرے تسی اٹھ کے تکلیف نہیں کرنی, ہاتھ نہیں لگانا, ارادہ کرنا تہاڈا کام ہے. اور نعمت اور پھل ٹوٹ کے تہاڈے منہ جا کے پہ جائے گی. یا اللہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جدو ہو گیا تو رب نے فرمایا ہن راضی جے. تے کو شہید کی کہے گا یا اللہ مزہ نہیں آیا. بولو یار بولو یا اللہ مزہ نہیں آیا. رب فرمائے گا مزہ کیویں آئے گا؟ اینا کچھ جنت دیا نعمتاں تانوں دے چھوڑیاں نے تے پھر کہیں دیو مزہ نہیں آیا. مزہ کیویں آئے گا؟ یا اللہ اسی چاہنے ہیں یہ سارا کچھ اساں اس جنت واسطے تے نہیں نہ کیتا. کنے واسطے کیتا ہے؟ یا اللہ اسی چاہنے ہیں کہ دوبارہ دنیا تے بھیج, تلوار دشمن دی ہوئے, گردن ساڈی ہوئے, رضا تیری ہوئے, تے بار بار ساڈی گردن تے تلوار دشمن دی چلے تیری رضا دی خاطر جہاد کریے. یا اللہ او تلوار جو دو گردن تے چلے نا او جا خون دا پہلا قطرہ ڈگ دے جیڑا اس وچ مزہ ہے او جنت تیری وچ بھی مزہ ہے. یعنی شہداء دی ایسی جماعت ہے. او شہداء وچوں اج ایک ایسی عظیم ہستی دا ذکر کرنا ہے. سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, والد دا نام ہے عبد المطلب, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ داری کس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا بھی لگ دے نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بھی لگ دے نے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی بھائی بھی لگ دے نے آپس وچ, اور بچپن دے یار بھی نے. جیڑے ویڑے وچ بچپن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پل کے جوان ہوئے, اسے ویڑے وچ اللہ دا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پل کے جوان ہوئے. اور اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی شادی ہوئی مدینہ پاک دے اندر. حضرت وہب بن عبد مناف دی بیٹی سیدہ بی بی آمنہ نال نکاح مبارک ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نکاح ہویا سیدہ آمنہ بی بی دے نال. باپ دا نا سی وہب بن عبد مناف, انہاں دی بیٹی سیدہ آمنہ بی بی سلام اللہ علیہ. اور حضرت وہب بن عبد مناف دے ایک بھائی سن بڑے جن دا نا سی حضرت وہیب. وہیب دے نال حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دا نکاح, انہاں دی بیٹی ایک سی, اس دے نال حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ دا نکاح ہویا. اور اس لحاظ دے نال وہیب دی بیٹی دا نام حالہ اور وہب دی بیٹی دا نام آمنہ. حالہ دے جسم چو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, اور سیدہ آمنہ بی بی دے جسم مبارک تو بطنی اتھر جو اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اس لحاظ نال حضور دے چچا بھی لگ دے نے اور بھائی بھی لگ دے نے. وہ کس طرح؟ حضور دی جڑی امی جان سیدہ آمنہ پاک اور حضرت امیر حمزہ دی والدہ حالہ, یہ دونوں خالہ زاد پہنا سن. اس لحاظ نال بھائی بھی لگ دے نے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے اندر دوست بھی سن. ایک روایت کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی ولادت 567 عیسوی دے وچ ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 571 عیسوی دے وچ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روایت کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 2 سال بڑے نے, ایک روایت کے مطابق 4 سال بڑے نے. اور بچپن دے اندر بھائی کس طرح لگتے ہیں؟ رضائی بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی ابو لہب دی جن کا نام سویبہ
رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا دودھ مبارک پیتا ہے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہاں دا دودھ مبارک پیتا ہے۔ اس لحاظ نال بھائی بھی لگے۔ اور سنو ہن سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے اسلام قبول کرن دا عجیب واقعہ سناواں تانوں؟ انج نہیں ذرا سناواں؟ سنو پھر میں سنان تو پہلوں کتاباں دے حوالے پیش کراں گا تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ اپنے کولوں ہی سنا کے من کرد بات چلے گئے۔ سنو، کیونکہ واقعہ اتنا عجیب ہے، سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتاب کا نام اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ دی لکھی ہوئی، اس دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603۔ کتاب کا نام مستدرک، امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ تیسری کتاب کا نام مدارج النبوہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ چوتھی کتاب کا نام سیرت حلبیہ، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ دی لکھی ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280۔ پنجویں کتاب کا نام دلائل النبوہ، صفحہ نمبر 403، جلد نمبر 1۔ اور چھویں کتاب کا نام سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179۔ اور ساتویں کتاب سبل الہدی والرشاد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 850۔ اور 8ویں کتاب طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 711۔ اور 9ویں کتاب البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53۔ اور 10ویں کتاب کا نام تاریخ طبری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104۔ اور 11ویں کتاب معارج النبوت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280۔ اور 12ویں کتاب تفسیر ابن خلدون، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ اتے اے واقعہ لکھے آئے جیڑا میں ہوں تو انہوں سنان لگا ہوں۔ سنو ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت ارشاد فرمایا کہ کافروں بڑی تکلیف ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توحید دی تبلیغ کر دے رہے ہیں تو اپنی رسالت دی تبلیغ کر دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشین نبوت چو نکلے، مکے دی گلی چو چل دیاں خانہ کعبہ شریف دی طرف ٹر پائے۔ خانہ کعبہ شریف دے قریب جدو گئے، بازار دے وچ کچھ لوگ بیٹھے سن، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی توحید اور اپنی رسالت دی تبلیغ کرن لگ پائے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھیا ادھروں ابو جہل اپنے دوستاں دے نال آ رہے ہیں۔ ابو جہل جدو قریب آیا نا، آ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تانے تے مینے مارن لگ پیا، بکواس کرن لگ پیا، اور عجیب قسم دیاں گلاں، خبیث قسم دا بکواس کہ جس دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو غصہ آوے۔ لیکن اللہ دے نبی تو رحمت للعالمین سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دی بکواس سن کے خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد انہیں سوچا کہ محمد نو تو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر بولیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے کھڑے ہوئے کی کردے پے جے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ اپنے دی توحید اور اپنی رسالت دی تبلیغ کرتا پہ۔ ابو جہل سن کے غصے بھی آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جدو بھی دیکھتا ہاں ہر گلی وچ، ہر بازار وچ، ہر چوک وچ، میں جدو بھی دیکھنا تو اپنے رب دی توحید بیان کردا ہوئیں، اپنی رسالت بیان کردا ہوئیں، کوئی ایک ویلا بھی ایسا نہیں جان دیتا
کہ تو اپنے رب دی توحید تے اپنی رسالت بیان کرن تو خاموش رہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو جہل میری زندگی وچ جننے بھی دن نے جنیاں بھی راتاں نے تے جننے بھی میرے رب نے مینوں سانس دتے نے میں کوئی ایک سانس بھی خالی نہیں جان دیاں گا، اپنے رب دی توحید بیان کراں گا، اپنی رسالت بیان کراں گا، ختم نبوت دا پرچار کراں گا۔ اے جدو گل ابو جہل نے سنی، ابو جہل نے غصہ آیا، ابو جہل نے پتھر اٹھایا تیرے تے میرے نبی دے سر مبارک دے اندر، اس نے غصے دے نال انج پتھر ماریا۔ حضرات میرے نبی دے سر مبارک چوں خون دا فوارہ نکلیا، میرے نبی نے جدو ہاتھ لگایا تے خون جاری دیکھیا، ابو جہل مار کے گالاں کٹ کے تبرے بول کے خباثت بیان کر کے بکواسات بیان کر کے واپس چلا گیا۔ اللہ دے نبی کلے نے اپنے سر تے ہاتھ رکھیا تے دیکھیا خون نکل رہا وے، وہ تو چل دیاں خانہ کعبہ دی طرف چلے گئے۔ سینے کعبہ دی اندر میرے تے تواڈے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے کعبے والمو کر کے روندے نے، نالے فرماندے نے اے اللہ جنج تو راضی ہے تے میں محمد بھی انجی راضی ہاں۔ حضرات ایک اور بات سنو، جب ابو جہل نے میرے نبی دی توہین کی تھی، بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، میرے نبی دے سر مبارک وچ پتھر ماریا۔ قریب ایک مکان سی عبداللہ بن جدان دا، اون دی کلونڈی او چھت چڑھی سارا ماجرہ دیکھ دی پئی سی تے انہیں بھی دیکھیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو خانہ کعبہ دے اندر آپ چلے گئے، رو رو کے اپنے رب دی طرف دیکھ دے گئے تے جدو دیکھن تو بعد سارا دن اتھے بیٹھے رہے، اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے تے ادھر کی ہویا، اے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چچا جان، اے بڑے بہادر سن، بڑے جنگجو سن، جنگ دے اندر کوئی بندہ بھی انہاں دے قریب نہیں سی آندا، ہر مجاہد ایک ہاتھ نال تلوار چلاندا سی۔ اے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دو ہتھاں دے نال تلوار چلاندے سن۔ پورا مکہ شہر آبادی بڑے بڑے کافر انہاں دے نام تو ڈردے سن۔ اے شکاری سن، شکار دا شوق رکھ دے سن۔ کتاباں وچ لکھیا ہوئے حوالے میں دے چھوڑے نے کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پکڑی، تیر کمان پکڑیا، گھوڑے تے بیٹھے تے صبح تو جناب جنگل دی طرف گئے کہ شکار کر کے لے کے آنا وہاں۔ روایات دے اندر آندا وے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے تیر کٹیا، کمان وچ پایا، ایک ہرنی سامنے نظر آئی، نشانہ بنایا۔ جدو اس ہرنی نو نشانہ بنا کے مارن لگے، وہ ہرنی نے رخ بدلیا، ہرنی رخ بدل کے کہنے لگی وے امیر حمزہ منو کیوں مار دائیں، میں تیرا کی وگاڑیا وے، یہ ڈائی بہادر ہیں، جا کے انہاں نو مار جنہاں نے اللہ دے نبی محمد عربی نو ماریا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یار اینی دیر ہو گئی ہے، منو شکار کر دیاں، اج تک جانور نہیں بولے، اے جانور بھی بول دینے، نالے دل وچ ایک گل بیٹھ گئی کہ محمد ہوئے جنوں جانور بھی جان دے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہرنی نونا نشانہ بنایا، واپس مڑ پہ جدو مکے دے اندر آئے، بازار وچ آئے، اتھے دو روایتاں مل دیاں نے، ایک کوئی لونڈی عبداللہ ابن جدان دی اور رستے کھڑی سی، کہنے لگی امیر حمزہ رک ذرا، رک گئے، کہنے لگے کی گل لے، تے وہ لونڈی کہنے لگی اے امیر حمزہ محمد دے نال دس تیری کی رشتہ داری ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے کہ محمد میرا بھتیجا ہے، محمد میرا بھتیجا ہے۔ او لونڈی بولی عبداللہ ابن جدان دی نہیں
مینوں تے انج لگدا وے کہ او لاوارث ہے۔ مان لگے کی ہویا؟ کہن لگی ہے ابو جہل نے محمد دے سر وچ پتھر ماریا تے محمد روندا رہیا، کاش کدی محمد دا باپ عبداللہ ہوندا تے او جا کے انہوں پوچھدا، اگر ماں ہوندی تے او پیار کر دی۔ عارف کڑی میاں صاحب فرماندے نے کہ ماں پیو نال بہاراں ہوندیاں، جو چاہیے سو کریے، مریا نال نہیں جے مریا جاندا، رب دے خوفوں ڈریے۔ حضرات جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی دیاں ایک اللہ سنیاں تے کر گئے تے اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ مینوں کھانا دے، بھوک لگی ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا کھانا رکھیا جدو چار پائی تے ہجے کھانا شروع نہیں کیتا تے آپ دی لونڈی بولی، کہنے لگی امیر حمزہ دیکھ اج میں عجیب واقعہ دیکھیا۔ پوچھن لگے کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی اج ابو جہل نے محمد عربی نو ماریا تے بڑی بے دردی نال ماریا۔ حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں وچوں خون جاری ہو گیا۔ ایک تے جانور دی گل یاد آئی، دوجا رستے اندر اور لونڈی دی گل یاد آئی، تیجی گل جدو ایتھوں پتہ چلیا تے سیدنا امیر حمزہ نے ہاتھ ڈک لیا، کھانا نہیں کھاتا۔ فرمان لگے مینوں ایک گل تے دس، جدو میرے بھتیجے محمد نو ابو جہل نے ماریا سی ادوں اوندا چچا عباس کتھے سی، ابو لہب کتھے سی؟ اور لونڈی کہنے لگی کہ عباس تے ہے ہی نہیں سی، ابو لہب کہنے لگی وہ موقع تے سی۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے ابو لہب نے نہیں ڈکیا۔ لونڈی کہنے لگی نہیں نہیں او تے ہور کہندا سی، ابو جہل نو ہور مار ہور مار ہور مار۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غصہ آیا، اپنے تیر کمان پکڑیا تے خانہ کعبہ دی طرف چلے گئے۔ گلیاں دے اندر ابو جہل تلاش کرنا شروع کر دیتا تے کی دیکھیا؟ کعبے دے کول دار الندوہ دے اندر حویلی دے اندر ابو جہل اپنے یاراں تے بیلیاں تے دوستاں نو اکٹھا کر کے شیخیاں ماردا پیاوے، لت تے لت رکھ کے بیٹھاوے، کہندا دیکھو یار اج میں محمد نو ماریا، کسے دی جرت ہی نہیں منوں کوئی آ کے پوچھ سکے، ادھر گلاں کردا پیا ہوئے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، جا کے ابو جہل نو گریبان تو پکڑیا، انج اٹھایا اس اللہ دے شیر نے تے فرمایا او بدبختہ او خبیثہ، تیری جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تم میرے بھتیجے محمد نو ہاتھ لاویں؟ آپ نو غصہ آیا، تیر کمان دی مٹھ پکڑی تے زور نال ابو جہل دے سر وچ ماری۔ ابو جہل نو جدو ماریا ان دا خون دا فوارہ نکلیا تے پھر ٹھڈیاں نال تے ہتھاں نال ماریا، کسے دی جرت نہ پئی سیدنا امیر حمزہ نو اگوں بات کرن دی۔ ابو جہل بولیا، کہنے لگا چپ کر جاؤ، اج اندے بھتیجے محمد نو میں ماریا وے، انہوں غصہ آیا وے، نا بڑا ڈاڈا جے، اندے اگے تے میری بھی جرت نہیں میں بولا، تسی بھی نہ بولے آجے۔ حضرت امیر حمزہ ابو جہل دا سر پاڑ کے خون دا فوارہ وگا کے میرے نبی دی بارگاہ چلے گئے۔ حضور کر بیٹھے نے، میرے نبی نو جا کے عرض کر دے نے، اے محمد سونیا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے لیا وے، اے تے بدلہ بعد وچ لیا۔ تے کچھ رات پہلے میرے نبی نے رات دے ٹائم تے اٹھ کے تہجد دے ویلے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی، یا اللہ میرے چاچا امیر حمزہ نو اسلام دی دولت نصیب فرما دے، اسلام نو طاقت نصیب فرما دے، میرے چچا نو توفیق دے، میرا کلمہ پڑھ لوے۔ حضرات ادھر جدو جا کے
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرے نبی نو کچھ خبری سنائی کہ اے محمد کچھ ہو جا، میں تیرا بدلہ ابو جہل کو لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی کچھ نہ ہوئے، میرے نبی نے فرمایا اے چچا، اس کائنات اندر میں کوئی بدلے لین واسطے نہیں آیا، نا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا، میں کوئی راضی نہیں ہویا۔ حضرت امیر حمزہ بولے محبوبہ کیویں راضی ہوندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا چچا اگر منو راضی کرنا ہی میرا کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ حضرت امیر حمزہ نے یہ سن کے فرمایا اے محمد میرے بتیجے، اگر ایک گل لے، اگر انج راضی ہوندا ہے کلمہ میں تیرا ایتھے پڑھاں گا تے اظہار جا کے کافروں دے منہ تے کراں گا۔ کلمہ پڑھ کے تر پہ پھر جا کے ابو جہل دی دوستاں دی محفل چ گئے، ابو جہل نو کھڑا کیتا تے فرمان لگے سن لے ابو جہل، سن لو کافرو، خبردار آج تو بعد کسے نے اکھ کھول کے میلی اکھ کر کے محمد وال دیکھیا کہ آج تو بعد میں محمد داواں جیڑا دین ہوندا ہے وہی میرا ہے، جیڑا خدا ہوندا ہے وہی میرا ہے۔ بار بار کہنے لگے آج تو بات سن لو، میں محمد دا، میں محمد دا، میں محمد دا۔ جدو بار بار آکھیا کعبے تو آواز آئی اے امیر حمزہ اگر تو میرے محمد دا میں تے آج تو بعد میں بھی تیرا فرمایا کافروں سن لو، جیڑا دین محمد دا ہے وہی امیر حمزہ دا ہے، جیڑا خدا محمد دا ہے وہی خدا حمزہ دا ہے۔ میرے نبی نو پتہ چلیا، واپس آئے نا جدو حضور دی بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تے حضور مسکرا رہے سن۔ حضور وہ سخیو بول بو کچھ سخی ہوندے نے زبان دے، میں زبان لوگ کہہ رہے ہیں، میں ہتھ لو نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور مسکرا رہے سن، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا، حضور نے فرمایا چچا کی کر کے آئے ہو؟ حضرت امیر حمزہ کہندے نے سونیا کرنا کی یہ جڑی دعا منگی سی وہ قبول ہو گئی، جڑی دعا منگی سی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں منو رب دی عزت دی قسم ہے، میں معراج دی رات جدوں اپنے رب نال ملاقات کرن گیا نا، 7 آسمانہ دے فرنٹ تے میں اپنے چچا امیر حمزہ دا نام دیکھے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا نام دیکھے ہے لکھے ہویا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اتنے بہادر سن، آپ نے اسلام قبول کیتا تے 3 دن بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار الندوہ بیٹھے رات دے ٹائم، ابو جہل کہنے لگا ساڈا ایک بہادر تے چلا گیا محمد دے ویڑے، تے میں چاہنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کریے، تو آڑے جو کیڑا جڑا قتل کرے، جڑا قتل کرے گا 100 اونٹ دیاں گا، اتنے کلو زیور دیاں گا سونا، کون ہے تو آڑے جو جڑا محمد نو قتل کرے؟ سوچا حضرت عمر دی عمر سی 27 سال، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بڑے بہادر سن، کہنے لگے انہاں دے بارے بھی میرے نبی نے دعا منگی سی، یا اللہ مکے دی گلیاں 2 ایک عمر ایک عمر دیکھتا ہوں، ایک نو میرے وال بھیج دے۔ حضرت عمر دا پہلے زبان تو نہ نکلے آئے آگئے،
کہنے لگے ابو جہل تو اپنے سونے دا تے اونٹاں دا انتظام کر، میں محمد دے سر اتارن دا انتظام کر کے آنا۔ جدو حضور نو قتل کرن گئے نا، میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں، اشارہ دینا۔ تو رستے قرآن سنیا ہمشیرہ دے کولوں، تے پھر حضور دی بارگاہ چاہ گئے سر چھٹ کے کلمہ پڑھن۔ دار ارقم دے اندر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ دے گھر حضور بیٹھے سن، تے حضرت بلال نے دیکھا دروازہ بند کر لیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ بلا آ رہی ہے۔ فرمایا کون آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ بلا آ رہی ہے، عمر آ رہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں بلا نہیں آ رہی، توڑے نبی دی دعا آ رہی۔ حضرت امیر حمزہ بولے ڈرو نہ، اگر عمر اچھی ارادے نال نیت نال آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اندی تلوار نال میں اندی سر اتار دیا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے اذان دا ٹائم ہویا نماز دا، تے اذان پڑھ نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بولے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر بھی اسلام قبول کر لوے۔ حضرت امیر حمزہ بولے یا رسول اللہ حمزہ بھی اسلام قبول کر لوے۔ تے پھر انہاں لانتیاں کولو ڈر ڈر کے سی نمازاں پڑھی، کانے کعبے دے سین وچ جا کے نماز پڑھا کے 39 ادھر تے 39 ادھر، اگے ایک پاسے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، دوجے پاسے سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھ، تو سینہ امیر حمزہ نے فرمایا کافرو آؤ اگر کسی دی جرت ہے ہاتھ لا کے دکھاؤ جنہیں بچے یتیم کروانے نے ساڑھے ہیں۔ میرے رب نے آواز دیتی محبوبہ جدو ساڑھے کولوں کوئی مدد مانگ دے نا، میں آپ تے نہیں آندہ، میں انج دی مدد پیش ہونا، میں پاسا کپی تے مضبوط تے طاقتور کر دینا۔ حضرات بالآخر وقت دامت گنجائش نہیں، غزوہ احد ہویا، اس تو پہلوں میدان بدر وچ 17 رمضان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارے کافر واسطے جہنم کیتے سن۔ انہاں دے وچ ابو سفیان دی بیوی، جدوں ابو سفیان نے یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، ان دی بیوی ہندہ، اس دے بالد عتبہ نو بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیتا سی۔ یعنی جتنے قتل ہوئے نا میدان بدر وچ، انہاں دیاں لاشاں جدوں پہنچیاں ہر گھر وچ صفے ماتم بچھیا، کوئی لاش انج دی نہیں سی جن دے وچ حصہ سینہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں سی پیا۔ سارے نو غصہ سی کہ امیر حمزہ نو قتل کرنے۔ وحشی نام دا ایک نوکر غلام جبیر بن مطعم دا غلام سی۔ جبیر بن مطعم نے آکھیا وحشی نو کہ ساڑھے مکے دے اندر جننے می مرے نے سردار ساڑھے، انہاں سارے نو مارن دے وچ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا بڑا کردار ہے۔ مولا علی نے تے کلیاں نہیں 35 مار چھڑے سن۔ تے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے چچا امیر حمزہ دے بارے جبیر ابن مطعم کہنے لگا کہ ہم قریب اسی مسلمانہ نال جنگ کرنی ہے، تیری نظر ایک ہی ٹارگٹ ہوئے گا، اگر تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کر دے میں تو میں تنو آزاد کر دیا گا۔ ہندہ آئی ابو سفیان دی بیوی، یزید دی دادی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی والدہ، چونکہ اس ویلے کافرہ سی، انہوں بڑا غصہ سی کہ میرے باپ نو امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے۔ کہنے لگی وے واشی افریقہ دا بشندہ سی، افریقہ کی کرتب کھیڑا جاندہ سی، گول دائرے وچوں نیزہ لگایا جاندہ سی، یہ ماہر سی نیزے دا، خنجر چلان دا۔ ہندہ کہنے لگی میں مکہ دی سردار دی بیویاں تے ہون جدو جنگ ہوئے نا مسلمانہ نال تے امیر حمزہ نو قتل تو کر دے میں، اگر واشی کہنے لگا میں قتل کر دیا تو میں کی انعام ملے گا؟ تے ہندہ دے منہ چو نکلا اس ویلے جنہ میرے جسم تے سونا ہے اس سارا میں تینوں دے دیا کہ انہوں نے آزاد کرا دیا۔ کئی کلوان دے صاحب نال سونا انہیں پہنیا سی۔
ان قریب رمضان شریف تو بعد شوال دا مہینہ آیا، 15 شوال اس مہینے دی جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد دے اندر سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شامل سن۔ آپ دا قد بڑا سی، جوان بڑے سن، بہادر بڑے سن، بلکہ آپ شکاری سن۔ شکار کھیلن گئے تو شتر مرغ دا شکار کھیڈیا، اندے سر دوتے جڑی کلگی سی نا وہ جڑا لمبی سی، گردن بھی لمبی ہوندی، وہ اتار کے رکھ لئی۔ پوچھا کسی نے کی کرنی؟ کہنے لگے جدو جنگ ہوئے گی نا اپنی سر تے بننا گا تو لوگوں نے پتا چلے گا اللہ دا شیر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ واسد رسول اللہ، اے میرے چچا رب کعبہ دی قسم ہے تو اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ میدان بدر بھی جڑے کافر قیدی ہوئے نا انہوں نے قید کیتا تے بن کے نہ ہتھاں تے رسیاں تے جا رہے سن۔ ایک قیدی بولیا، کہنے لگا او جڑا بندہ ہے جوان جاؤ کون ہے؟ وہ کلگی والا۔ انہوں نے کہا اللہ دے نبی دا چچا ہے۔ کہنے لگا یار سانو انہیں بڑا ہی مارے ہے، بڑے کوئی کافر نہیں بچا انہاں دے ہتھوں۔ ہن واشی نو ٹارگٹ مل گیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا۔ جنگ احد وچ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اکلے شیر نے 35 کافروں نے واسطے جہنم کیتا۔ واشی کہندا کہ میرا تے کام ہی نہیں سی جنگ لڑنا، میرا ایک کوئی کام سی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کرنا ہے۔ کہندا میں دیکھیا، میں کسی کو پوچھیا وہ جڑا جوان جہا اتنے کلگی بنی وہ کون ہے؟ دو ہاتھ نال تلوار چلاندا پہ انج تلوار ماردا ہے، کافر گاجر مولی طرح کٹے جا رہے۔ ایک بولیا، کہنے لگا اے تے امیر حمزہ ہے۔ واشی کہندا میں خود ڈر گیا کہ میں کیویں ماراں گا، ہندا نو زبان بھی دیتی ہے۔ کہنے لگا کہ میں پچھوں دی ہو کے نشانہ بنیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا پیر تھلے گیا، میں چھپ کے میری جرت نہ ہوئی اگوں کے وار کرا، بزدل بندے کنڈ پچھوں وار کر دیں۔ کہنے لگا میں پچھوں دی نشانہ بن کے وار کیتا، نیزہ یا خنجر آپ دے اے جا کے لگا، آر پار ہو گیا۔ آپ گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے۔ جنگ ختم ہوئی، ہندہ آئی، کہنے لگی بے باشی میرا مطلوب جڑا شخص امیر حمزہ وہ کتے ہوئے؟ کہنے لگا میں مار چھڑے۔ جدو ہندہ کول گئی تے اللہ دا شیر جامع شہادت نوش کر بیٹھے سن، لیکن کسے کافر دا جرت دے حوصلہ نہیں تھی پہندا کول جا کے دیکھ سکے۔ پھر کی ہویا؟ واشی نے ہندہ نے خنجر دیتا، واشی نے سینہ چاک کیتا، اللہ دے نبی دے چچا امیر حمزہ دا کلیجہ کڑیا، آندراں سیٹ تے کر چھوڑیاں، اور ہندہ نے وہ ہاتھ بنا کے چبایا، اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے کن مبارک اتارے، پھر اکھاں کڑیاں، پھر ایک ایک انگل کٹ چھوڑی، ہتھاں دی پیراں دی لتاں علیحدہ علیحدہ کر چھوڑیاں، لاش مبارک دا مسئلہ کیتا، چلے گئے۔ جنگ ختم ہوئی، میرے نبی نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کتھے نے؟ جدو تلاش کیتا حضور دیکھے تو بہت روئے، بہت روئے، حضور بہت روئے۔ اور جدو آپ دی قبر مبارک بنائی گئی نا میدان احد دے کول، روایات دے اندر آندا ہے کہ حضور نے لاشاں مبارکاں اٹھائیاں، صحابہ نے فرمایا مدینے لے چلو۔ جدو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی لاش اٹھائی تو لے کے ٹرے نا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میدان احد دا جڑا احد پہاڑ ہے بھی پیچھے ٹر پیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے احد تینوں کی گل ہے، تو کیا پیچھے آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جے امیر حمزہ چلے گئے تو میرے کول کون آوے کرے گا؟ حضور نے فرمایا اگر ایک گل ہے تو اسی اپنے چچے دی قبر ہی اتنے بنا دینا ہے۔ قبر جو کھودی گئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے جسم دے ٹکڑے میرے نبی نے خود اکٹھے کی تھے۔ آپ دی پپو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کفن لے کے آئی چادر، آپ دا قد مبارک اتنا بڑا سی، اگر سر والے پیسے دیو تے پیر ننگے، پیر والے پاسے دیو تے سر ننگا۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی کریے؟ فرمایا سر ٹک دیو، پیروں والے پاس سے ازخر دا جڑا گھاس ہے نا، کہا اٹھا کے پیر جڑے نے اے بھی بند کر دیو۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا، عمر جی آقا، علی جی آقا، عثمان جی آقا۔ فرمایا میرے چچے دی قبر وچ اترو، اتارو۔ اتارے، میت کو اتاریا، پھر حضور خود تھلے گئے۔ حضور نے اپنے چچا دا چہرہ پکڑ کے چومیا، دعا کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میرے اس چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی قبر تے جیڑا آگے جیڑی دعا کرے گا میں گارنٹی نال کہنا قبول ہے گی، اور جیڑا سلام کرے گا میرا چچا سلام دا جواب بھی دے گا۔ فاطمہ نامی ایک عورت وہ کہندی میں حضور کو لو جدو سنیا نا تے میں ایک دن میدان احد کو گزر دی پئی سا تے میرے دل چ خیال آیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جی میرے چچا نو جیڑا سلام کرے میرا چچا انہیں سلام دا جواب دے گا۔ تے پھر وہ کول گئی تو کہنے لگی اللہ دے نبی دے چچا امیر حمزہ میں سلام پیش کر دیاں تے قبر چو آواز آئی وعلیکم السلام۔ صوفیاء دا طریقہ ہے بزرگاں دا، وہ فرماندے نے جدوں بھی میدان احد دے کول جاؤ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی قبر تے سر بھی ننگا کر لو، جتی بھی اتار لو، اور جیڑی دعا، جیڑی درخواست، جیڑی عرضی حضور دی بارگاہ تو جلدی قبول کروانی ہوئے حضور دے چچا امیر حمزہ دی قبر تے جا کے سلام پیش کرو کہ انہوں نے کہو اپنے بھتیجے دی بارگاہ ساری سفارش کر دیو تے حضور دی بارگاہ سفارش کرن کے جلدی دعا قبول ہو گئی۔ اور آخری بات، وہ وحشی جن نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیتا، وہ ڈرتا دوڑ گیا مکہ دی طرف، وہ تو طائف دی طرف، ایک گھر جا کے ٹھہریا تو اس گھر والے نے آکھیا کیوں ڈرے ہیں؟ کہنے لگا حضور دے چچا امیر حمزہ نے میں قتل کیتا ہے۔ انہیں مشورہ دیتا، انہیں کہا اگر اللہ دے نبی نے تیرے واسطے دعا مانگ دیتی تے زمین پھٹ جائے گی، تو ترس جائے گا، آسمان گر جائے گا، موت تیرا پیچھا کرتی پئی ہے۔ کہنے لگا میں کرنا کی؟ کہنے لگے جا کے اللہ دے نبی کو معافی مانگ رہا۔ کہنے لگا کیویں؟ انہیں مشورہ دیتا کہ چہرے تے کپڑا ڈال لے، اللہ دے نبی دی بارگاہ چلا جا۔ واشی نامی گیا حضور دی بارگاہ مدینے ڈر ڈر کے، حضور بڑا ہی روئے۔ حضور نے واحد ایک سیدنا امیر حمزہ دی ذات ہے کہ 70 تو 72 مرتبہ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، کیونکہ 72 سنہ جیڑا بھی جنازہ آیا پڑھا کے اٹھاتا حضرت امیر حمزہ دا جنازہ سامنے پہ آ رہا۔ واشی آیا چہرے تے کپڑا دیتا ہے کہ حضور نے پتہ نہ چلے۔ میرے نبی دے کول جدو گیا نا تو میرے نبی نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ دے قاتل واشی آ گیا ہے، جی سونا آ گیا، معافی مل سکتی ہے۔ فرمایا اگر میرا کلمہ پڑھ لے تو معافی مل جائے گی، اسلام قبول کر لیں۔ دیکھو اسلام دی کنی طلب سی میرے نبی نے۔ انہیں کہا یا رسول اللہ میرے پچھلے گناہ، فرمایا معاف ہو جان گے۔ حضور اکثر روندے رہندے سن سیدنا امیر حمزہ یاد کر کے، کلمہ پڑھ لیا، جدو اٹھن لگا میرے نبی نے فرمایا باشی جی آقا، فرمایا کلمہ میرا پڑھ لیا ہی، صحابی بن گیا میں، جنتی بھی بن گیا میں۔ اور ایک گل غور نال سن لے، آج تو بعد ساری زندگی میرے سامنے نہ آمی، کدی سجے کدی کھبے کدی پچھے بہ جامی، سامنے نہ بوی۔ پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا جدوں بھی میں تینوں دیکھا گا مینوں اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا۔ واشی ساری زندگی روندا رہا کہ میں کیڑا گناہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو
حضرت حمزہ تیری توقیر و عزت کو سلام، جو